بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد محترم ارشد بشیر العمری المدنی حفظہ اللہ تقریر کریں گے. فضیلت الشیخ ارشد بشیر العمری المدنی حفظہ اللہ یہ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے تعلیمی آغاز جامعہ دارالسلام عمر آباد میں کیا. اس کے بعد آپ مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ میں آپ نے کالج آف حدیث میں تخصص کیا. اس کے بعد آپ MBA MPhil اور IAS کے ایگزام بھی لکھنے کا حتی الامکان کوشش کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کئی مقام میں کئی جگہوں میں نیشنل اور انٹرنیشنل اسپیکر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ ETV اردو میں آپ کے سوال اور جواب کے نشست منعقد کیا جاتا ہر ہفتے اور تقریباً 4000 اسلامی سوالات کے جوابات آپ نے دے چکے ہیں. الحمدللہ وہ ابھی تک جاری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ زی سلام ٹی وی میں بھی آپ کا تقریباً 400 ایپیسوڈ اسلامیات کے تعلق سے الحمدللہ ختم ہو چکا ہے. اس طرح آپ ٹی ویوں میں، میڈیا میں، انٹرنیٹ میں اور کئی مقامات میں آپ کے دروس منعقد کیے جاتے ہیں، ورکشاپ منعقد کیے جاتے ہیں الحمدللہ. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دبئی میں ایک بہت بڑا سافٹ ویئر کمپنی ہے، اس کے آپ مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں. اور فی الحال آپ سوئٹزرلینڈ میں اسلامک بزنس مینجمنٹ کے اس عنوان پر آپ PhD بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت بڑا ویب جس کا نام آسک اسلام پیڈیا، جو 40 زبانوں میں صحیح اسلام کو تعارف کرنے والا، قرآن و حدیث کے روشنی میں صحیح اسلام کو پیش کرنے والا بہت بڑا ویب جو انٹرنیٹ میں موجود ہے، اس کے آپ فاؤنڈر بھی ہیں، اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کئی خدمات لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اور زیادہ ان کے ذریعے سے کام و خدمات لے. اور استاد محترم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس عنوان پر تقریر کریں گے کہ نبیوں کو رحمت نہ ماننے کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہیں، کیا کیا مضر اثرات ہیں. اس کے تعلق سے استاد محترم خطاب فرمائیں گے. استاد محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا خطاب کا آغاز کریں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز خواتین، میں سب سے پہلے اسلامی طریقے سے استقبال کرتے ہوئے آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے جو اتنی دور اتھانڈی تقریباً 25 کلومیٹر دور چنئی سے شہر چنئی سے تقریباً 25 کلومیٹر دور اس وادی میں اس جگہ پر آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. آپ کو میں ایک حدیث شریف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے. قیامت کے دن 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جب سورج
بالکل 1 میل کے قریب ہوگا اور ہر کوئی پسینے میں شرابور ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے، کسی کے پاس پسینہ اس کے پاؤں تک، اور کسی کو اس کا سینہ اس کے کمر تک، اور کسی کو اس کا سینہ یہاں تک کہ ہونٹوں تک آئے گا۔ پسینہ اس قدر ہوگا، ایسے وقت پر لوگ گرمی کی تاب نہیں لائیں گے، اور اس وقت پر جو زمین ہوگی وہ پتل کی ہوگی، پتل کی۔ اندازہ لگائیے کہ کیا تکلیف دہ مرحلہ ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت پر جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، دنیا کی گرمی کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کی جو گرمی ہے کہ انسان اس کو تاب نہیں لا سکتا۔ ہر کوئی چاہے گا کہ کاش کہ ہمیں کچھ سایہ مل جائے، لیکن اس وقت پر سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے فی ظل عرشہ، اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی سائے کی۔ تو ایسے سخت حالات میں بعض لوگوں کو سایہ ملے گا، لیکن یہ صرف 7 ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں 7 کا ذکر کیا گیا، ویسے اور بھی کئی ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں بتلایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کو ہی خوش کرنے کے خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے خاطر جدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی نیک کام کرنے کے لیے ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کا جدا ہونا بھی اللہ کے لیے ہے اور آپ کا جمع ہونا بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے جو ٹائم نکالا ہے یہاں پر بیان سننے کا، یہ ٹائم انشاءاللہ قیامت کے دن، یہ محنتیں آپ کے لیے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔ اللہ ہم کو بھی ان میں سے بنا دے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے کہ انبیاء کرام کو، نبیوں کو نہ جاننے کے نقصانات، خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین نہ سمجھنے کے نقصانات۔ کیا مطلب ہے اس ٹاپک کا؟ اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو یہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ اس زمین کا بنانے والا جب اللہ ہے تو اس زمین پر کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کو ہم سے بہتر جاننے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر ہم اس زمین پر جو چیزیں بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم یہ زندگی سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہم یہ دنیا میں یہ زمین پر ہم صحیح طور پہ رہ نہیں سکتے۔ یہاں پر حالات بدلتے ہیں، یہاں پر موسم بدلتے ہیں، یہاں پر افراد بدلتے ہیں، یہاں پر ایک انسان کو سکون نہیں ملتا۔ آدمی کو سکون کب ملے گا؟ جبکہ ہمارا پیدا کرنے والا ہمارے سکون کے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کر لینے سے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو سکون کی تلاش ہے تو ظاہر بات ہے ہم کو پیدا کرنے والے نے ہم کو جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے میں ہی سکون ملے گا۔ مثال کے طور پہ ایک گاڑی بنانے والا ہے، گاڑی بنانے والا کیا کرتا ہے؟ کیٹلاگ دیتا ہے، کیٹلاگ، تاکہ بھائی اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر تم لوگ اس گاڑی کے اندر کروسین مت ڈالو، اس کے اندر پیٹرول ڈالو، اس گاڑی کے اندر پیٹرول مت ڈالو، اس کے اندر تم اس گاڑی کے اندر واٹر مت ڈالو، پیٹرول ڈالو۔ یعنی کہ اگر کوئی آدمی اپنی گاڑی کو سکون میں رکھنا چاہتا ہے، پرابلم میں نہیں رکھنا چاہتا ہے بلکہ پرابلم سے خالی رکھنا چاہتا ہے اگر اپنی گاڑی کو، تو اس کو چاہیے کہ گاڑی کے اندر ایسی چیزیں نہ ڈالے کہ جس کی وجہ سے گاڑی کل کے دن کھر کھر کرے، آواز کرے، پرابلم کرے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو جو جسم دیا ہے یہ بھی ایک مشین ہے، یہ بھی موسٹ کریٹیکل مشین ہے۔ اللہ نے آپ کو جو دماغ دیا یہ ایک مشین ہے، اللہ نے آپ کو دل دیا یہ ایک مشین ہے، اللہ نے آپ کو جسم دیا ہے ایک مشین ہے۔ اس کے اندر ایسا علم داخل مت کریے کہ آپ کو پرابلم آ جائے، اس کے اندر ایسا عمل داخل مت کریے، اس کے اندر ایسے ایکٹیویٹیز داخل مت کریے کہ جس کی وجہ سے آپ کا امن اجڑ جائے۔
پرابلم کرے گی پھر یہ مشین، یہ دماغ آپ کو ستائے گا، یہ دل آپ کو ستائے گا۔ تو جس طریقے سے گاڑی کا بنانے والا ایک کیٹلاگ دیتا ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ظاہر بات ہے میکینک کچھ بھی کہتا ہے لیکن اس کی بات کو آپ کراس چیک کرتے ہیں، اس کی بات کو آپ لے جا کر دیکھتے ہیں کہ گاڑی بنانے والے نے کیا کہا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو کیٹلاگ کی شکل میں قرآن مجید صحیح حدیث اللہ نے ہم کو جینے کا طریقہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ھدی للناس، انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ رات سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 7 کے اندر، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کو ہم نے ہدایت دینے والا، رہبری کرنے والا، ان کو گائیڈ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ ہر قوم کے لیے ہم نے گائیڈ بھیجے ہیں، رہبر بھیجے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان گائیڈ کے بغیر لائف نہیں گزار سکتا۔ اگر ایک آدمی گائیڈ کو نہ جانے، ایک ایسے جنگل میں، ایک ایسی جگہ میں جہاں پر اس کو معلوم نہیں کہ کہاں سے جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، مان لیجئے کہ کہیں آپ گھومنے جاتے ہیں، آپ کو وہاں پر گائیڈ کی ضرورت ہے، اگر آپ کو گائیڈ نہیں ملتا یا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ گائیڈ ہے یا نہیں ہے تو آپ کو کتنے مشکلات آتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا کے اندر چلنے کے لیے، یہ زمین پر رہنے کے لیے، یہاں پر بود و باش کرنے کے لیے، جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ نہیں لیں گے، گائیڈنس نہیں لیں گے ہم۔ قرآن مجید گائیڈ ہے، انبیاء کرام گائیڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں۔ رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے، یعنی اللہ نے انتظام کیا ہے رسولوں کا تاکہ وہ اپنا پیغام بندوں کو پہنچا دیں۔ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، آپ سے پہلے بھی ہم نے ایسے رسولوں کو بھیجے جن کے بارے میں ہم نے اے نبی آپ کو بتایا ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ کچھ رسولوں کے نام کے ساتھ ہمیں معلومات ہے اور کچھ رسولوں کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم، لیکن جس دور میں بھی یہ رسول آئے ہیں اس دور میں ان لوگوں کو ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں جانیں گے تو ان کا نقصان ان کو ہی ہوگا۔ لیکن آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں کے نام، گزرے ہوئے رسولوں کے نام کچھ کے بتائے اور کچھ کے نہیں بتائے۔ ایسے وقت پر ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 36 کے اندر، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تم اس چیز کے پیچھے مت دوڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ نے کچھ رسولوں کے نام بتائے، کچھ رسولوں کے نام نہیں بتائے۔ جن رسولوں کے نام ہم کو بتائے ہیں ان ناموں کو معلوم کرنا ہمیں ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان مفصل، تفصیلی طور پہ معلوم کریں گے جتنی تفصیل قرآن اور صحیح حدیث میں آئی ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان مجمل۔ ایمان مجمل کا مطلب ہوتا ہے کہ تفصیل نہیں آئی، تفصیل نہیں آئی تو ہم بھی عقیدہ رکھیں گے کہ رسول تو موجود ہے، جو تفصیل اللہ جانتا ہے اسی پر ہم عقیدہ رکھیں گے، اس کو مزید کھریدنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ رام علیہ السلام، ہو سکتا رام بھی ایک زمانے میں نبی تھے ہوں گے، رسول تھے ہوں گے، کرشنا بھی رسول تھے ہوں گے، رسول نبی تھے ہوں گے۔ ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اپنی طرف سے اٹکلی دوڑانا، اللہ تعالیٰ فرمانے قتل الخراصون، اپنے طرف سے اٹکلیاں لڑانے والے، دماغ لڑا کر عقیدہ رکھ لینے والے ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 1 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے تم آگے مت بڑھو، آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ یعنی جس چیز کا تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے علم نہیں دیا، اپنی طرف سے آگے بڑھ کر اس کے بارے میں بتانے کی کوشش مت کرو۔ تو اپنی طرف سے یہ نبی ہوں گے، شاید وہ بھی نبی ہوں گے نہیں جن کا ہمیں علم دیا گیا ہے، جن کا ہمیں علم نہیں دیا گیا۔ تو ہر دور میں اپنے اپنے نبی اور رسولوں کو جاننا ان لوگوں پر ضروری ہے۔
ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، تو خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری، کیونکہ اللہ کو جو پسند ہے وہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں لوگوں کے لیے بہت بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک ایگزامپل ہے، یعنی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند کر لیا ہے کہ یہاں تک کہ لوگوں سے کہا تم اگر میری پسند چاہتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہو، فاتبعونی، تو چاہت کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو فاتبعونی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے کہ تم میری اتباع کرو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا تھا، جو قرآن اور صحیح حدیث، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے آ کر پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ ہاں ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان خلقہ القرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہے کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں پڑھتے تھے، اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں جو اخلاق ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں نمایاں تھے، جو آپ کہتے تھے وہ عمل کر کے بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ آج دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا رحمت کا پیغام لے کر آئے، ہماری ضرورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں پانی نہیں دوں گا، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو ایک کنویں کی ضرورت ہے، ایک آدمی کیا کرتا ہے، اتنا بڑا بورڈ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے یہاں پر کوئی کنواں نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کنواں ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تب بھی پرابلم، اگر آپ کو معلوم ہے تب بھی پرابلم، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کنواں ہے لیکن آپ جا نہیں پا رہے تب بھی آپ کو تکلیف ہے، اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں پر کنواں ہے کہیں اور چلے جا رہے ہیں جہاں پر کنواں نہیں ہے تو ظاہر بات کا آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مثال بھی ایسی ہے، اگر آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل نہیں کر رہے، پہنچ نہیں پا رہے ہیں، کا مطلب اکلا کہ آپ محروم ہو رہے، آپ کنویں سے محروم ہو رہے، آپ پانی سے محروم ہو رہے، آپ اپنے روحانی غذا سے محروم ہو رہے ہیں، اور اگر آپ کو بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں معلوم تو مطلب یہ نکلا کہ آپ کو بہت بڑی چیز سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج اگر آپ پوری دنیا کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ خطبات مدرسہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 600 کتابیں لکھی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا، یورپ میں، امریکہ میں، سیریا سے لے کر یورپ تک، امریکہ تک 600 کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئی۔ مقصد کیا ہے؟ کیونکہ یورپ اور امریکہ کے لوگ آج ان کی فیملی ٹوٹی ہوئی ہے، آج ان کو سکون نہیں ہے، ہر 4 میں سے ایک کو نہیں معلوم کہ اس کا اصلی والد کون ہے، خاندان بالکل بکھرا بکھرا ہے، بچے کون کس کے ہیں نہیں معلوم، شوہر کو بیوی پر بھروسہ نہیں، بیوی کو شوہر پر بھروسہ نہیں ہے، بالکل فیملی ٹوٹی ہوئی ہر طرف۔ اب ایسے وقت پر وہ لوگ ایک گائیڈ کی تلاش میں ہیں، ان کو ایک ضرورت ہے کہ کوئی ایک ایسا مسیحا ہے، کوئی ایک ایسا سمجھانے والا ہے، کوئی ایک ایسا بتانے والا ہے جس کے قانون بالکل پرفیکٹ ہو۔ تو ظاہر بات ہے
اسلام میں جو تعلیمات ہے قرآن اور صحیح حدیث یہ محفوظ بھی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیمانسٹریٹ کر کے ہی بتایا۔ ایک عرب جیسے ملک میں جہاں پر جاہلیت تھی، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آتے اور وہاں کے لوگوں کو سویلائز کر دیتے ہیں۔ کل تک جس قوم کو لوگ نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، آج وہ لوگ ایک دوسرے کی محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے اپنی چیزوں کو قربان کرنے والے، شوہر کا حق ادا کرنے والے، بیوی کا حق ادا کرنے والے، پڑوسی کا حق ادا کرنے والے بن گئے تھے۔ اب اگر یہ لائف جس کو ہم کہتے ہیں سویلائز لائف، جہاں پر احترام ہو، جہاں پر حقوق ادا کیے جائیں، حقوق العباد ادا کیے جائیں، تو ظاہر بات ہے ایسی لائف کو کون پسند نہیں کرے گا۔ تو ایسے وقت پر میڈیا کے بعض گوشوں نے دیکھا کہ اگر یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو اسلام کا صحیح تعارف ہو جائے گا تو کہیں یہ لوگ اسلام قبول نہ کر لیں، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات کو بگاڑنے کے لیے، گرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی غلط فہمیاں انہوں نے پھیلائی۔ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے الفتنہ نامی فلم ریلیز کی کہ اس کے فلم کے اندر انہوں نے بتایا کہ عنقریب ایک شخص ہے جو کہ ایک ایروپلین میں سے گرنے والا ہے بم باندھ کر، اس نے اپنے جسم کو بم باندھ لیا ہے، اور عنقریب یہ پلین جا کر ٹکرا رہا ہے ایک بلڈنگ کو، ایک عمارت کو، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ نبی اس لیے کر رہے ہیں نعوذ باللہ تاکہ حوروں کو کمائے، تاکہ لوگوں کو تباہ کر دے، نعوذ باللہ۔ 17 منٹ کی الفتنہ نامی یہ فلم ڈچ زبان سے نکلی، پھر دنیا میں ہنگامہ ہوا۔ پھر قریب میں کون سی فلم نکلی؟ قریب میں فلم نکلی انوسنس آف مسلم، اس کو بنانے والے 65 لوگ اس کو بنانے والے۔ اس فلم کے شروع میں 2 کلپ میں بتایا گیا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، باقی کے 15 منٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں، غلط عقیدے اس کے اندر بتائے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے اندر غلط باتیں بتائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پیش کیا گیا کہ نعوذ باللہ آپ بہت ہی گرے ہوئے اخلاق کے تھے، آپ کے اخلاق صحیح نہیں تھے، آپ نے ایک چھوٹی بچی سے آپ نے شادی کی تھی، ڈھیر سارے اعتراضات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد تھے۔ اور اس کے اندر بتایا گیا کہ ایک تلوار اٹھا کر ایک شخص کو اس کے جسم پر پورا خون پھیلا ہوا ہے، پورا جسم پر خون پھیلا ہوا ہے، کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نعوذ باللہ۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ مووی نکال رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے کیا ہم نے ٹائم نکالا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے ہم نے ٹائم نکالا؟ یہاں پر کتنے لوگ ہیں؟ یہاں پر کیا ایسے کوئی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا ابھی تک؟ قرآن مجید کا ترجمہ آپ سب نے پڑھا ہے؟ خواتین سے میرا سوال ہے، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ نے کون سی کتاب پڑھی؟ الرحیق المختوم، ماشاءاللہ، یہ کتاب آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا ترجمہ آپ کتابیں خرید دیجیے، گھر میں کتابیں خرید کے رکھیے آپ لوگ۔ صحیح بخاری کا ترجمہ، صحیح مسلم کا ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے اندر باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے الرحیق المختوم۔ اس کے اندر کتاب میں الرحیق المختوم میں دا سیل لیکٹر، یہ کتاب آپ خرید کر رکھیں، انگلش میں، اردو میں الرحیق المختوم نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جان کر اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تہمت ڈالنا، مووی نکالنا، آپ تعجب کریں گے کہ آکسفورڈ ڈکشنری، چاہے ڈچ لینگویج کی ہو، جرمنی کی ہو، فرینچ کی ہو، انگلش کی ہو، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈ کو 61 طریقے سے غلط طریقے سے پروناؤنس کیا گیا، غلط طریقے سے موڑ کر محمد کو نعوذ باللہ مومٹ، محمٹ، مہاونڈ، نعوذ باللہ ایسا بگاڑ کے پیش کیا گیا۔ کیوں پیش کیا گیا ہے؟ دراصل اس کا جو معنی نکلتا ہے نا، اس کا معنی نکلتا ہے جرمنی کے اندر جو پاگل اور زہریلے کتے ہوتے ہیں ان کا نام ہے۔ یعنی جو قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے زبان پر لانا پسند نہیں کر رہی ہے، کیا آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ قوم کہے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ نہیں، اس کا مطلب بہت زیادہ نفرت پھیل چکی ہے۔ ہم کو اٹھنا پڑے گا، ہم کو کام کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہے وکی اسلام،
विकी इस्लाम नामी एक वेबसाइट है, एक ऐसे आदमी ने लिखा जिसने इस्लाम को छोड़ दिया, और उसने इस वेबसाइट के ऊपर उसने किताब लिखी है। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड को उसने काट दिया, MU अलग किया उसने मुंह करके, हैम। आप जानते हैं हैम का माना क्या होता है? खंजीर। हैम का मतलब होता है पिग, पोर्क, हैम। और हैम नौजुबिल्ला, मैड नौजुबिल्ला, नकल कुफर कुफर नाबाशत, कुफर को नकल करने से आदमी काफिर नहीं होता। मैड माने पागल। 600 पेजेस में इसने किताब लिखी और कहा कि अगर कोई भोला भाला मुसलमान इसको पढ़ेगा तो वो इस्लाम को छोड़ देगा। मैं गुजारिश करता हूं मेरी बहनों से कि भोले भाले मुसलमान ना बने, बल्कि इल्म वाले मुसलमान बने, इल्म वाले मुसलमान। कितनी बड़ी कोशिश की जा रही, साजिश की जा रही है। यानी उसका दावा यह है कि अगर कोई शख्स ये किताब पढ़ेगा और मेरा इंटरव्यू अटेंड करेगा तो वो शख्स मुर्तद हुआ। ऐसे कितने के लोग मुर्तद हो चुके हैं, मैं कई लोगों को इस्लाम से बाहर निकाल चुका हूं। उसका दावा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत ना समझने के नुकसानात ये है कि आज लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका दुश्मन समझ रहे वो लोग, हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहीम थे, कितने आप शफीक थे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में जब आप 52 साल के थे तो उस वक्त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से ताइफ को गए। ताइफ के लिए 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर वापस आना। आप अंदाजा लगाइए कितनी मेहनत लगती है, इस उम्र के अंदर कितनी मशक्कत लगती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हमारे लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए थे, उसके बावजूद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह सुस्त नहीं थे। हमको कुछ करना पड़ेगा, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के जन्नत नहीं मिलती। क्या बगैर मेहनत के सैलरी मिलती? सैलरी मिलती है क्या? नहीं मिलती। बगैर मेहनत के सैलरी नहीं बनती। बगैर मेहनत के बिरयानी बनती? बगैर मेहनत के चूल्हा चलता? नहीं। मेहनत नहीं करेंगे तो आपका चूल्हा भी नहीं चलेगा, ना आपका किचन चलेगा, ना मुर्गी बनेगी, ना बिरयानी बनेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से बगैर मेहनत के जन्नत कैसे मिल जाएगी? उसके लिए अकीदा, इल्म हासिल करना पड़ेगा, अकीदा सही करना पड़ेगा। अपने अकीदों को शिर्क व बिदअत से बचाइए, अपने इबादतों को शिर्क, बिदअत और हराम कामों से बचाइए, अपने आमाल को और अपने दावत को गलत अकीदे से, गलत रहनुमाई करने से बचाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान को गए, लोगों ने इतना पत्थर मारा, इतना पत्थर मारा। तसव्वुर कीजिए 51 साल की उम्र में पत्थर पड़ रहे हैं इतनी बड़ी उम्र के शख्स को। ना जाने कितने साल, कितने दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर के जो जख्म थे सूखे नहीं थे होंगे, कितने दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो रही थी होगी। यहाँ तक के फरिश्तों को भी रहम आ गया। कहा ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप हुक्म दे दे, अगर आप ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे दें तो हम क्या करेंगे, ये 2 पहाड़ों के दरमियान इस पूरी कौम को हम पाट देंगे। पहाड़ का नाम क्या है? अख्शबैन, पहाड़ों के नाम है अख्शबैन। अगर मैं और आप होते तो जल्दबाजी करते और कहते अच्छा इनको जल्द से जल्द खत्म कर दो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करने वाले थे, आप रहम खाने वाले थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सबके लिए रहमत बनाकर भेजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं असल्लाहु अन युखरिजा मिन अस्लाबिहिम कौमन यअबुदून अल्लाह वहदा, नहीं मुझे अब भी उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनमें से ऐसों को लाएगा जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे। क्या सब्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो बस इशारा करते तो पूरे के पूरे जमाने के गैर मुस्लिम खत्म हो जाते थे। ताइफ के मैदान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं मुझे अब भी उम्मीद है। और इसी तरीके से जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जब आपने फतह किया तो उस वक्त पर कुफ्फार कुरैश परेशान हो गए कि भाई हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया, यहाँ तक कि मदीना गए तो भी हमने चैन से रहने नहीं दिया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया। तो ऐसे वक्त पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मा ज़न्नुकुम बि अखीकुमुल करीम, तुम्हारे भाई के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? तो उन्होंने कहा अंता करीम वब्नु करीम वब्नु अब्नि करीम, आप करीम हैं, इज्जत वाले हैं, इज्जत वाले के बेटे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ मैंने तुमको इज़हबू फ़अन्तुम मुत्तलक़ा, जाओ मैंने तुमको आज़ाद कर दिया।
فتح مکہ کے موقع پر، بلکہ آپ نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کو بھی پناہ ہے، جو اپنا ہتھیار پھینک دے اس کو بھی پناہ ہے، جو اپنا گھر بند کر لے اس کو بھی پناہ ہے۔ پورے لوگوں نے اپنے گھر بند کر لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع معاف کر دیا تو ان سب نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اندازہ لگایا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں طاقت تھی۔ غصہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کو مار دے، ڈرا دے، پہلوان کشتی میں پچھاڑ دیتا ہے سامنے والے کو، اس کو غصہ نہیں کہتے۔ غصہ اس کو غصے پہ کنٹرول، یعنی کہ پہلوان اس کو نہیں کہتے، پہلوان اس کو نہیں کہتے کہ آدمی غصے میں آ کر کسی نہ کسی پہلوان کو پچھاڑ دے، اس کو پہلوان نہیں کہتے کہ بھائی اتنا بڑا پہلوان ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو یہ پچھاڑ دیتا، نہیں کہا۔ پہلوان وہ ہے کہ جو غصے میں اپنے غصے کو پچھاڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تھا، مکہ کے اندر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب، سب کا بیکاٹ کیا گیا تھا، سب کا بیکاٹ کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں تکلیف دی گئی، 16 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتھر پر اٹیک ہوا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ کسی کا نقصان پسند نہیں کرتے تھے، آپ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ لیکن لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے والے تھے، شادیاں کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر کیسے ڈیفنس کریں گے؟ اگر ہم قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو پھر اسلام کیسے بتائیں گے؟ 1.7 بلین مسلمان پائے جاتے ہیں، 5.3 بلین نان مسلم پائے جاتے ہیں، پھر دنیا کی آبادی 7 بلین ہے۔ یعنی اس کا مطلب نکلا کہ میجارٹی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس لیے میڈیا جو کہتا ہے اس کے باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ آج یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، انڈیا کے اندر کئی خواتین اسلام قبول کر رہے ہیں، چائنا میں، جاپان میں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اسلام قبول کیوں کر رہے ہیں؟ تو خواتین نے کہا ہمیں اسلام میں سہارا دکھتا ہے، کیونکہ اسلام میں پردے کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام میں کہا مردوں کو بھی پردہ کرنا چاہیے، عورت کو بھی پردہ کرنا چاہیے۔ سورہ نور نمبر 24 کی آیت نمبر 30-31 میں کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کا پردہ کرے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کا پردہ کرے۔ یعنی مرد کو پہلے پردے کا حکم دیا گیا، مرد کو پہلے پردے کا حکم دیا گیا۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، مرد ہو چاہے عورت ہو، تم جو سب کو اپنے اپنے حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، قیامت کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ چیز نے مردوں کو اور عورتوں کو ظلم کرنے سے روک دیا۔ تو نتیجے میں کئی عورتیں اسلام قبول کرنے کو عافیت سمجھتی ہیں، اس کو رحمت سمجھتی ہیں۔ اگر ان کو صحیح معلوم ہو جائے تو یاد رکھیے آج کئی عورتیں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کئی مردوں سے پوچھا گیا آپ اسلام قبول کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسلام اس لیے قبول کر رہے ہیں کیونکہ اس میں میریکلز ہیں، سائنٹیفک باتیں ہیں، نہیں، کیونکہ اس کے اندر اتنے عدد ہے، قرآن مجید میں یہ ورڈ ہے، یہ حروف ہے، یہ میریکل ہے۔ ایسا بولنے والے بہت کم ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو لوگ اسلام قبول کیے انہوں نے کہا ہمیں اس کے اندر ہمارا حل مل گیا، ہمیں سکون مل گیا۔ ایک آدمی کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کا خدا ایک ہے تو سکون رہتا ہے۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو۔ یعنی ایک خدا، توحید کے عقیدے کی وجہ سے آدمی کو سکون آ جاتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے کے لیے پہلے ہم کو جاننا ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئے تھے؟ مکۃ المکرمہ میں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر پیدا کیا۔ آپ کا نام محمد بھی ہے، آپ کا نام احمد بھی ہے، آپ کا نام ماہی بھی ہے، آپ کا نام عاقب بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا الحاشر، میرا نام حاشر بھی ہے۔ حاشر کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے کئی لوگ ہوں گے، جمع ہو جائیں گے کئی لوگ۔ عاقب کا مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہے آخری، نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آنے والے ہیں، نہ کوئی رسول آنے والے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، نئے نئے رسولوں کا نبیوں کا عقیدہ رکھ رہے ہیں۔
ہمارے مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہے. بہت سارے ہیروز کا تعارف ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہے, صحابہ کرام کا تعارف نہیں ہے, انبیاء کرام کا تعارف نہیں ہے. تو انبیاء کے تعارف کے لیے آپ دیکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے, ویسا انہوں نے کتاب لکھی قصص النبیین, قصص الانبیاء, انبیاء کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کافی اچھی کتاب لکھی. اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھنے کی کوشش کریے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں کافی اچھی کتابیں آئی ہیں, قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں. جیسے اقبال کیلانی کا سیٹ ہے, محمد اقبال کیلانی, نماز کے مسائل, طہارت کے مسائل, حج کے مسائل, روزے کے مسائل, میاں بیوی کے مسائل, نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل ڈیٹیل میں ہے. یا تو عمران ایوب لاہوری کا سیٹ رکھیے, حافظ اقبال کیلانی حفظہ اللہ کا, یہ سیٹ اگر آپ اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا آپ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم کو کم سے کم اہم معلومات ہونی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, آخری رسول تھے. اب آپ کے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ مکے میں آپ نے 40 سال آپ نے لائف گزاری, اس کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا. جب 40 سال کی عمر کے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا گیا؟ رسول بنایا گیا. 13 سال اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے. نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے. تو کل ملا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ 63 سال. اور اس میں آپ پر قرآن مجید نازل ہوا اور صحیح احادیث بھی. تو اگر ہم کو اسلام فالو کرنا ہے تو قرآن, صحیح حدیث اور نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہم کو فالو کرنا پڑے گا. اگر یہ طریقے کو ہم فالو کریں گے تو یہ گائیڈنس ہے, اس کو کہتے ہیں گائیڈنس, ہدا. ہر چیز میں گائیڈ کرے گا آپ کو. شادی کیسے کرنا ہے, شادی کی لائف کیسے گزارنا ہے, پڑھائی کی لائف کیسے گزارنا ہے, تجارت کی لائف کیسے گزارنا ہے, گھریلو لائف کیسا گزارنا ہے, ایک بیوی ہو کر کیسے لائف گزاریں گے, شوہر کیسے لائف کس طریقے سے رہنمائی کرنا ہے, بچوں کو کیسے رہنمائی کرنا ہے, تربیت کیسی کرنا ہے, ہر ایک کے لیے گائیڈنس ہے اس کے اندر. اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر ہر ٹاپک پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جمع کرنے کی کوشش کی. ہم کو اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, غیر مسلم کے ساتھ کیسے رہنا ہے, مسلمان کے ساتھ کیسے رہنا ہے, یہاں تک کہ جنوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے. یعنی کہ کہا کہ تم پیشاب مت کرو سوراخوں میں کیونکہ جنوں کے رہنے کی جگہ ہے, ہڈیوں پر پیشاب مت کرو کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے. اس حد تک اس کے اندر ڈیٹیل ہے. تم لہسن, کچی لہسن اور پیاز کھا کے مسجد کو نہ آؤ کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس حد تک اس کے اندر گائیڈنس ملتا ہے. فرشتوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے, حقوق, ہر ایک کے حقوق بتائے گئے, یہاں تک کہ آت الطریق حق اور راستے کے بھی حقوق بتائے گئے. اللہ اکبر. تو اس لیے قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھیں گے. ہر ہفتے کوشش یہ کریے کہ ایک ہفتے میں کیا سیکھی, میں نے کیا سیکھا, اور لوگوں کو بتاتے رہیے. اس طریقے سے ہمارا دین پھیلے گا. تو ایسے وقت پر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سیرت پر اچھے طریقے سے پڑھنے کی اور اس کو پھیلانے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے؟ تو